انبیاء جو تھے نا وہ نظر بد کے حوالہ سے بڑے سیریس رہتے تھے، بہت سیریس لیتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹو جب تم بادشاہ کے دربار میں جاؤ، قرآن میں ذکر ہے، قرآن میں ان کی نصیحت جو ہے وہ ذکر ہے کہ تم نے جب بادشاہ کے دربار میں انٹر ہونا ہے تو تم نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا۔ کیوں نہیں ہونا؟ تم نے مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے، اکٹھے نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ میں تمہارے بارے میں اللہ کے حکم سے ڈرتا ہوں، میں تمہارے بارے میں نظر بد سے ڈرتا ہوں۔ یعنی اکٹھے، اور میں اپنی بات بتاؤں، میری والدہ کی مجھے نصیحت ہوا کرتی تھی، کسی بھی شادی میں جا رہے ہیں، کسی بھی فنکشن میں جا رہے ہیں تو ہمیں بھائیوں کو اکٹھا نہیں بیٹھنے دیتی تھی، کہتے تھے اکٹھے جانا نہیں ہے، اکٹھے ایک جگہ پر بیٹھنا نہیں ہے، بہت بڑی گیدرنگ ہے الگ بیٹھو تاکہ تمہیں اکٹھے مطلب دیکھ کے کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ تو یہ نظر بد کا معاملہ جو ہے نا وہ تھوڑا اور قسم کا ہے، اس سے حفاظت پڑھائی کے ساتھ ساتھ ظاہری معاملات میں بھی کرنی پڑتی ہے۔ اس میں اب لوگ بہت سارے سوالات اٹھاتے ہیں اس پر، نہیں جی نظر سامنے ہی لگنی ہے، باقی لوگوں کو نہیں لگتی، تو ایسا نہیں ہے۔ جو چیز قرآن و حدیث نے بتا دی کہ ایسے ہوتا ہے تو ہوتا ہے، وہ ہوگا، اس پہ چونکے چنانچے اگر مگر نہیں کرنا، اس پہ سوالات نہیں اٹھانے کہ نہیں ہو سکتا ایسا نہیں، نہیں نہیں نہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایسے ہو سکتا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہو سکتا ہے اور ہم نے مان لیا اور اس کے مطابق ہم نے اپنا علاج شروع کر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری اسپیشلی نظر بد کے حوالہ سے، وَإِنْ يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، سورہ قلم کی سیکنڈ لاسٹ آیت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں، وَإِنْ يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر آپ کو ایسے دیکھتے ہیں، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، وہ جیسے آپ کو اپنی نظر کے ساتھ ہی جو ہے وہ شکار کر لیں گے، یا آپ کو اپنی نظر کے ساتھ ہی اچک لیں گے، یعنی وہ اس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ اس پر کافی مفسرین نے مختلف آراء پیش کی اس آیت پر، اور اس پر کچھ ائمہ نے، کچھ مفسرین نے اس پر یہ بھی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس دور میں جیسے انہوں نے جادوگر جو ہے وہ اسپیشل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروانے کے لیے ہائر کیا تھا، ویسے ہی انہوں نے نظر لگانے والا بھی کوئی مشہور بندہ ہائر کیا تھا۔ تفسیر طبری میں امام صاحب لکھتے ہیں کہ اس میں ان آیات میں جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ بندہ جو ہائر کیا گیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ نظر لگانے میں ایکسپرٹ تھا یا نظر مشہور تھا نا، اس کے بارے میں کس کی بڑی نظر لگتی ہے، تو اس کو بھی ہائر کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا کے نقصان پہنچایا جائے۔ لیکن خیر اللہ نے حفاظت کی، تو نظر بد سے پناہ مانگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد سے پناہ مانگو۔ نظر بد جو ہے یہ اگر تقدیر پہ سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو نظر بد ہوتی ہے۔ نظر بد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی احادیث ملتی ہے ہم پڑھتے حیران رہ جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نظر بد جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو پہاڑ سے نیچے گرا سکتی ہے، انسان کو موت تک پہنچا سکتی ہے، موت تک۔ اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ نظر بد کا جو معاملہ ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کو پہاڑ سے نیچے گرا سکتی ہے، اور یہ جو ہے انسان کو اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا سکتی ہے۔ تو نظر بد کا ایسا جو معاملہ ہے اس میں ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھی جس میں مجھے بہت حیران کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گے، اور میں پڑھ کے حیران ہو گیا۔ انبیاء جو تھے نا وہ نظر بد کے حوالہ سے بڑے سیریس رہتے تھے، بہت سیریس لیتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹو جب تم بادشاہ کے دربار میں جاؤ، قرآن میں ذکر ہے، قرآن میں ان کی نصیحت جو ہے وہ ذکر ہے کہ تم نے جب بادشاہ کے دربار میں انٹر ہونا ہے تو تم نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا۔ کیوں نہیں ہونا؟ تم نے مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے، اکٹھے نہیں جانا۔
کیوں نہیں جانا؟ میں تمہارے بارے میں اللہ کے حکم سے ڈرتا ہوں، میں تمہارے بارے میں نظر بد سے ڈرتا ہوں۔ یعنی اکٹھے، اور میں اپنی بات بتاؤں، میری والدہ کی مجھے نصیحت ہوا کرتی تھی، کسی بھی شادی میں جا رہے ہیں، کسی بھی فنکشن میں جا رہے ہیں، تو ہمیں بھائیوں کو اکٹھا نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ کہتے تھے اکٹھے جانا نہیں ہے، اکٹھے ایک جگہ پر بیٹھنا نہیں ہے، بہت بڑی گیدرنگ ہے، الگ بیٹھو، تاکہ تمہیں اکٹھے مطلب دیکھ کے کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ تو یہ نظر بد کا معاملہ جو ہے نا، وہ تھوڑا اور قسم کا ہے۔ اس سے حفاظت پڑھائی کے ساتھ ساتھ ظاہری معاملات میں بھی کرنی پڑتی ہے۔ اس میں اب لوگ بہت سارے سوالات اٹھاتے ہیں اس پر، نہیں جی نظر سامنے ہی لگنی ہے، باقی لوگوں کو نہیں لگتی، تو ایسا نہیں ہے۔ جو چیز قرآن و حدیث نے بتا دی کہ ایسے ہوتا ہے تو ہوتا ہے، وہ ہوگا، اس پہ چونکہ چنانچہ اگر مگر نہیں کرنا، اس پہ سوالات نہیں اٹھانے کہ نہیں ہو سکتا ایسا، نہیں۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایسے ہو سکتا ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہو سکتا ہے، اور ہم نے مان لیا، اور اس کے مطابق ہم نے اپنا علاج شروع کر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری، اسپیشلی نظر بد کے حوالہ سے۔ وَيَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُدْرِكُونَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، سورہ قلم کی سیکنڈ لاسٹ آیت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں، وَيَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر آپ کو ایسے دیکھتے ہیں، لَيُدْرِكُونَ بِأَبْصَارِهِمْ، وہ جیسے آپ کو اپنی نظر کے ساتھ ہی جو ہے وہ شکار کر لیں گے، یا آپ کو اپنی نظر کے ساتھ ہی اچک لیں گے، یعنی وہ اس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ اس پر کافی مفسرین نے مختلف آراء پیش کی اس آیت پر، اور اس پر کچھ ائمہ نے، کچھ مفسرین نے اس پر یہ بھی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس دور میں جیسے انہوں نے جادوگر جو ہے وہ اسپیشل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروانے کے لیے ہائر کیا تھا، ویسے ہی انہوں نے نظر لگانے والا بھی کوئی مشہور بندہ ہائر کیا تھا۔ تفسیر تبری میں امام صاحب لکھتے ہیں کہ امام تبری لکھتے ہیں کہ اس میں ان آیات میں جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ بندہ جو ہائر کیا گیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ نظر لگانے میں ایکسپرٹ تھا، یا نظر مشہور تھا نا، اس کے بارے میں کس کی بڑی نظر لگتے تھے، اس کو بھی ہائر کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا کے نقصان پہنچایا جائے۔ لیکن خیر اللہ نے حفاظت کی، تو نظر بد سے پناہ مانگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد سے پناہ مانگو۔ نظر بد جو ہے یہ اگر تقدیر پہ سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو نظر بد ہوتی ہے۔ نظر بد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی احادیث ملتی ہیں ہم پڑھتے حیران رہ جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نظر بد جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو پہاڑ سے نیچے گرا سکتی ہے، انسان کو موت تک پہنچا سکتی ہے، موت تک۔ اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ نظر بد کا جو معاملہ ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کو پہاڑ سے نیچے گرا سکتی ہے، اور یہ جو ہے انسان کو اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا سکتی ہے۔ تو نظر بد کا ایسا جو معاملہ ہے اس میں ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھی جس میں مجھے بہت حیران کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گے، اور میں پڑھ کے حیران ہو گیا۔ انبیاء جو تھے نا وہ نظر بد کے حوالہ سے بڑے سیریس رہتے تھے، بہت سیریس لیتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹو جب تم بادشاہ کے دربار میں جاؤ، قرآن میں ذکر ہے، قرآن میں ان کی نصیحت جو ہے وہ ذکر ہے کہ تم نے جب بادشاہ کے دربار میں انٹر ہونا ہے تو تم نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا۔ کیوں نہیں ہونا؟ تم نے مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے، اکٹھے نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ میں تمہارے بارے میں اللہ کے حکم سے ڈرتا ہوں، میں تمہارے بارے میں نظر بد سے ڈرتا ہوں۔ یعنی اکٹھے، اور میں اپنی بات بتاؤں، میری والدہ کی مجھے نصیحت ہوا کرتی تھی، کسی بھی شادی میں جا رہے ہیں، کسی بھی فنکشن میں جا رہے ہیں، تو ہمیں بھائیوں کو اکٹھا نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ کہتے تھے اکٹھے جانا نہیں ہے، اکٹھے ایک جگہ پر بیٹھنا نہیں ہے، بہت بڑی گیدرنگ ہے، الگ بیٹھو،
تاکہ تمہیں اکٹھے مطلب دیکھ کے کسی کی نظر نہ لگ جائے. تو یہ نظر بد کا معاملہ جو ہے نا وہ تھوڑا اور قسم کا ہے. اس سے حفاظت پڑھائی کے ساتھ ساتھ ظاہری معاملات میں بھی کرنی پڑتی ہے. اس میں اب لوگ بہت سارے سوالات اٹھاتے ہیں اس پر، نہیں جی نظر سامنے ہی لگنی ہے، باقی لوگوں کو نہیں لگتی. تو ایسا نہیں ہے. جو چیز قرآن و حدیث نے بتا دی کہ ایسے ہوتا ہے تو ہوتا ہے، وہ ہوگا. اس پہ چونکہ چنانچہ اگر مگر نہیں کرنا، اس پہ سوالات نہیں اٹھانے کہ نہیں ہو سکتا ایسا نہیں. نہیں 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 نہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایسے ہو سکتا ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہو سکتا ہے اور ہم نے مان لیا اور اس کے مطابق ہم نے اپنا علاج شروع کر دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری اسپیشلی نظر بد کے حوالہ سے. وَيَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَضْرِبُونَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. سورہ قلم کی سیکنڈ لاسٹ آیت. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں. وَيَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر آپ کو ایسے دیکھتے ہیں، لَيُدْرِكُونَ بِأَبْصَارِهِمْ، وہ جیسے آپ کو اپنی نظر کے ساتھ ہی جو ہے وہ شکار کر لیں گے، یا آپ کو اپنی نظر کے ساتھ ہی اچک لیں گے. یعنی وہ اس طریقے سے دیکھتے ہیں. اس پر کافی مفسرین نے مختلف آراء پیش کی اس آیت پر، اور اس پر کچھ ائمہ نے، کچھ مفسرین نے اس پر یہ بھی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس دور میں جیسے انہوں نے جادوگر جو ہے وہ اسپیشل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروانے کے لیے ہائر کیا تھا، ویسے ہی انہوں نے نظر لگانے والا بھی کوئی مشہور بندہ ہائر کیا تھا. تفسیر طبری میں امام صاحب لکھتے ہیں کہ اس میں ان آیات میں جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ بندہ جو ہائر کیا گیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ نظر لگانے میں ایکسپرٹ تھا یا نظر مشہور تھا نا، اس کے بارے میں کس کی بڑی نظر لگتے تھے، اس کو بھی ہائر کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا کے نقصان پہنچایا جائے. لیکن خیر اللہ نے حفاظت کی. تو نظر بد سے پناہ مانگو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد سے پناہ مانگو. نظر بد جو ہے یہ اگر تقدیر پہ سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو نظر بد ہوتی ہے. نظر بد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی احادیث ملتی ہیں ہم پڑھتے حیران رہ جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نظر بد جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو پہاڑ سے نیچے گرا سکتی ہے، انسان کو موت تک پہنچا سکتی ہے، موت تک. اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ نظر بد کا جو معاملہ ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کو پہاڑ سے نیچے گرا سکتی ہے اور یہ جو ہے انسان کو اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا سکتی ہے. تو نظر بد کا ایسا جو معاملہ ہے اس میں ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک حدیث میں نے پڑھی جس میں مجھے بہت حیران کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گے. اور میں پڑھ کے حیران ہو گیا. انبیاء جو تھے وہ نظر بد کے حوالہ سے بڑے سیریس رہتے تھے، بہت سیریس لیتے تھے. یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹو جب تم بادشاہ کے دربار میں جاؤ، قرآن میں ذکر ہے، قرآن میں ان کی نصیحت جو ہے وہ ذکر ہے کہ تم نے جب بادشاہ کے دربار میں انٹر ہونا ہے تو تم نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا. کیوں نہیں ہونا؟ تم نے مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے، اکٹھے نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ میں تمہارے بارے میں اللہ کے حکم سے ڈرتا ہوں، میں تمہارے بارے میں نظر بد سے ڈرتا ہوں. یعنی اکٹھے. اور میں اپنی بات بتاؤں، میری والدہ کی مجھے نصیحت ہوا کرتی تھی، کسی بھی شادی میں جا رہے ہیں، کسی بھی فنکشن میں جا رہے ہیں تو ہمیں بھائیوں کو اکٹھا نہیں بیٹھنے دیتی تھی. کہتے تھے اکٹھے جانا نہیں ہے، اکٹھے ایک جگہ پر بیٹھنا نہیں ہے، بہت بڑی گیدرنگ ہے الگ بیٹھو تاکہ تمہیں اکٹھے مطلب دیکھ کے کسی کی نظر نہ لگ جائے. تو یہ نظر بد کا معاملہ جو ہے نا وہ تھوڑا اور قسم کا ہے. اس سے حفاظت پڑھائی کے ساتھ ساتھ ظاہری معاملات میں بھی کرنی پڑتی ہے. اس میں اب لوگ بہت سارے سوالات اٹھاتے ہیں اس پر، نہیں جی نظر سامنے ہی لگنی ہے، باقی لوگوں کو نہیں لگتی. تو ایسا نہیں ہے. جو چیز قرآن و حدیث نے بتا دی کہ ایسے ہوتا ہے تو ہوتا ہے،
وہ ہوگا، اس پہ چونکہ چنانچہ اگر مگر نہیں کرنا، اس پہ سوالات نہیں اٹھانے کہ نہیں ہو سکتا ایسا نہیں، نہیں 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 نہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایسے ہو سکتا ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہو سکتا ہے اور ہم نے مان لیا اور اس کے مطابق ہم نے اپنا علاج شروع کر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری، اسپیشلی نظر بد کے حوالہ سے، وَإِنْ يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، سورہ قلم کی سیکنڈ لاسٹ آیت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں، وَإِنْ يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر آپ کو ایسے دیکھتے ہیں، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، وہ جیسے آپ کو اپنی نظر کے ساتھ ہی جو ہے وہ شکار کر لیں گے، یا آپ کو اپنی نظر کے ساتھ ہی اچک لیں گے، یعنی وہ اس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ اس پر کافی مفسرین نے مختلف آراء پیش کی اس آیت پر، اور اس پر کچھ ائمہ نے، کچھ مفسرین نے اس پر یہ بھی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس دور میں جیسے انہوں نے جادوگر جو ہے وہ اسپیشل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروانے کے لیے ہائر کیا تھا، ویسے ہی انہوں نے نظر لگانے والا بھی کوئی مشہور بندہ ہائر کیا تھا۔ تفسیر طبری میں امام صاحب لکھتے ہیں کہ اس میں ان آیات میں جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ بندہ جو ہائر کیا گیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ نظر لگانے میں ایکسپرٹ تھا، یا نظر مشہور تھا نا، اس کے بارے میں کس کی بڑی نظر لگتی ہے، تو اس کو بھی ہائر کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا کے نقصان پہنچایا جائے، لیکن خیر اللہ نے حفاظت کی۔ تو نظر بد سے پناہ مانگو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد سے پناہ مانگو۔ نظر بد جو ہے یہ اگر تقدیر پہ سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو نظر بد ہوتی ہے۔ نظر بد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی احادیث ملتی ہے ہم پڑھتے حیران رہ جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نظر بد جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو پہاڑ سے نیچے گرا سکتی ہے، انسان کو موت تک پہنچا سکتی ہے، موت تک۔ اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ نظر بد کا جو معاملہ ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کو پہاڑ سے نیچے گرا سکتی ہے، اور یہ جو ہے انسان کو اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا سکتی ہے۔ تو نظر بد کا ایسا جو معاملہ ہے اس میں ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھی جس میں مجھے بہت حیران کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گے، اور میں پڑھ کے حیران ہو گیا۔ انبیاء جو تھے نا وہ نظر بد کے حوالہ سے بڑے سیریس رہتے تھے، بہت سیریس لیتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹو جب تم بادشاہ کے دربار میں جاؤ، قرآن میں ذکر ہے، قرآن میں ان کی نصیحت جو ہے وہ ذکر ہے کہ تم نے جب بادشاہ کے دربار میں انٹر ہونا ہے تو تم نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا۔ کیوں نہیں ہونا؟ تم نے مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے، اکٹھے نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ میں تمہارے بارے میں اللہ کے حکم سے ڈرتا ہوں، میں تمہارے بارے میں نظر بد سے ڈرتا ہوں۔ یعنی اکٹھے، اور میں اپنی بات بتاؤں، میری والدہ کی مجھے نصیحت ہوا کرتی تھی، کسی بھی شادی میں جا رہے ہیں، کسی بھی فنکشن میں جا رہے ہیں تو ہمیں بھائیوں کو اکٹھا نہیں بیٹھنے دیتی تھی، کہتے تھے اکٹھے جانا نہیں ہے، اکٹھے ایک جگہ پر بیٹھنا نہیں ہے، بہت بڑی گیدرنگ ہے الگ بیٹھو تاکہ تمہیں اکٹھے مطلب دیکھ کے کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ تو یہ نظر بد کا معاملہ جو ہے نا وہ تھوڑا اور قسم کا ہے، اس سے حفاظت پڑھائی کے ساتھ ساتھ ظاہری معاملات میں بھی کرنی پڑتی ہے۔ اس میں اب لوگ بہت سارے سوالات اٹھاتے ہیں اس پر، نہیں جی نظر سامنے ہی لگنی ہے، باقی لوگوں کو نہیں لگتی، تو ایسا نہیں ہے۔ جو چیز قرآن و حدیث نے بتا دی کہ ایسے ہوتا ہے تو ہوتا ہے، وہ ہوگا، اس پہ چونکہ چنانچہ اگر مگر نہیں کرنا، اس پہ سوالات نہیں اٹھانے کہ نہیں ہو سکتا ایسا نہیں، نہیں 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 نہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایسے ہو سکتا ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہو سکتا ہے اور ہم نے مان لیا اور اس کے مطابق ہم نے اپنا علاج شروع کر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری،
اسپیشلی نظر بد کے حوالہ سے. وَيَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَضْرِبُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. سورہ قلم کی سیکنڈ لاسٹ آیت. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں. وَيَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا, کافر آپ کو ایسے دیکھتے ہیں, لَيُدْرِكُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ, وہ جیسے آپ کو اپنی نظر کے ساتھ ہی جو ہے وہ شکار کر لیں گے, یا آپ کو اپنی نظر کے ساتھ ہی اچک لیں گے. یعنی وہ اس طریقے سے دیکھتے ہیں. اس پر کافی مفسرین نے مختلف آراء پیش کی اس آیت پر, اور اس پر کچھ ائمہ نے, کچھ مفسرین نے اس پر یہ بھی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس دور میں جیسے انہوں نے جادوگر جو ہے وہ اسپیشل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروانے کے لیے ہائر کیا تھا, ویسے ہی انہوں نے نظر لگانے والا بھی کوئی مشہور بندہ ہائر کیا تھا. تفسیر تبری میں امام صاحب لکھتے ہیں کہ امام تبری لکھتے ہیں کہ اس میں ان آیات میں جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ بندہ جو ہائر کیا گیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ نظر لگانے میں ایکسپرٹ تھا یا نظر مشہور تھا نا, اس کے بارے میں کس کی بڑی نظر لگتے تھے, اس کو بھی ہائر کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا کے نقصان پہنچایا جائے. لیکن خیر اللہ نے حفاظت کی. تو نظر بد سے پناہ مانگو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد سے پناہ مانگو. نظر بد جو ہے یہ اگر تقدیر پہ سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو نظر بد ہوتی ہے. نظر بد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسی احادیث ملتی ہیں ہم پڑھتے حیران رہ جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نظر بد جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو پہاڑ سے نیچے گرا سکتی ہے, انسان کو موت تک پہنچا سکتی ہے, موت تک. اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ نظر بد کا جو معاملہ ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کو پہاڑ سے نیچے گرا سکتی ہے, اور یہ جو ہے انسان کو اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا سکتی ہے. تو نظر بد کا ایسا جو معاملہ ہے اس میں ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک حدیث میں نے پڑھی جس میں مجھے بہت حیران کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گے. اور میں پڑھ کے حیران ہو گیا. انبیاء جو تھے نا وہ نظر بد کے حوالہ سے بڑے سیریس رہتے تھے, بہت سیریس لیتے تھے. یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹو جب تم بادشاہ کے دربار میں جاؤ, قرآن میں ذکر ہے, قرآن میں ان کی نصیحت جو ہے وہ ذکر ہے کہ تم نے جب بادشاہ کے دربار میں انٹر ہونا ہے تو تم نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا. کیوں نہیں ہونا؟ تم نے مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے, اکٹھے نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ میں تمہارے بارے میں اللہ کے حکم سے ڈرتا ہوں, میں تمہارے بارے میں نظر بد سے ڈرتا ہوں. یعنی اکٹھے. اور میں اپنی بات بتاؤں, میری والدہ کی مجھے نصیحت ہوا کرتی تھی, کسی بھی شادی میں جا رہے ہیں, کسی بھی فنکشن میں جا رہے ہیں تو ہمیں بھائیوں کو اکٹھا نہیں بیٹھنے دیتی تھی. کہتے تھے اکٹھے جانا نہیں ہے, اکٹھے ایک جگہ پر بیٹھنا نہیں ہے, بہت بڑی گیدرنگ ہے الگ بیٹھو تاکہ تمہیں اکٹھے مطلب دیکھ کے کسی کی نظر نہ لگ جائے. تو یہ نظر بد کا معاملہ جو ہے نا وہ تھوڑا اور قسم کا ہے. اس سے حفاظت پڑھائی کے ساتھ ساتھ ظاہری معاملات میں بھی کرنی پڑتی ہے. اس میں اب لوگ بہت سارے سوالات اٹھاتے ہیں اس پر, نہیں جی نظر سامنے ہی لگنی ہے, باقی لوگوں کو نہیں لگتی. تو ایسا نہیں ہے. جو چیز قرآن و حدیث نے بتا دی کہ ایسے ہوتا ہے تو ہوتا ہے, وہ ہوگا. اس پہ چونکہ چنانچہ اگر مگر نہیں کرنا, اس پہ سوالات نہیں اٹھانے کہ نہیں ہو سکتا ایسا نہیں. نہیں 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 نہیں, ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایسے ہو سکتا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہو سکتا ہے اور ہم نے مان لیا اور اس کے مطابق ہم نے اپنا علاج شروع کر دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری اسپیشلی نظر بد کے حوالہ سے. وَيَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَضْرِبُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. سورہ قلم کی سیکنڈ لاسٹ آیت. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں. وَيَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا, کافر آپ کو ایسے دیکھتے ہیں, لَيُدْرِكُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ, وہ جیسے آپ کو اپنی نظر کے ساتھ ہی جو ہے وہ شکار کر لیں گے,
یا آپ کو اپنی نظر کے ساتھ ہی اچک لیں گے، یعنی وہ اس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ اس پر کافی مفسرین نے مختلف آراء پیش کی اس آیت پر، اور اس پر کچھ ائمہ نے، کچھ مفسرین نے اس پر یہ بھی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس دور میں جیسے انہوں نے جادوگر جو ہے وہ اسپیشل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروانے کے لیے ہائر کیا تھا، ویسے ہی انہوں نے نظر لگانے والا بھی کوئی مشہور بندہ ہائر کیا تھا۔ تفسیر طبری میں امام صاحب لکھتے ہیں کہ اس میں ان آیات میں جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ بندہ جو ہائر کیا گیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ نظر لگانے میں ایکسپرٹ تھا یا نظر مشہور تھا نا، اس کے بارے میں کس کی بڑی نظر لگتے تھے، اس کو بھی ہائر کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا کے نقصان پہنچایا جائے، لیکن خیر اللہ نے حفاظت کی۔ تو نظر بد سے پناہ مانگو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد سے پناہ مانگو۔ نظر بد جو ہے یہ اگر تقدیر پہ سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو نظر بد ہوتی ہے۔ نظر بد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی احادیث ملتی ہیں ہم پڑھتے حیران رہ جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نظر بد جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو پہاڑ سے نیچے گرا سکتی ہے، انسان کو موت تک پہنچا سکتی ہے، موت تک۔ اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ نظر بد کا جو معاملہ ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کو پہاڑ سے نیچے گرا سکتی ہے، اور یہ جو ہے انسان کو اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا سکتی ہے۔ تو نظر بد کا ایسا جو معاملہ ہے اس میں ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھی جس میں مجھے بہت حیران کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گے، اور میں پڑھ کے حیران ہو گیا۔ انبیاء جو تھے نا وہ نظر بد کے حوالہ سے بڑے سیریس رہتے تھے، بہت سیریس لیتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹو جب تم بادشاہ کے دربار میں جاؤ، قرآن میں ذکر ہے، قرآن میں ان کی نصیحت جو ہے وہ ذکر ہے کہ تم نے جب بادشاہ کے دربار میں انٹر ہونا ہے تو تم نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا۔ کیوں نہیں ہونا؟ تم نے مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے، اکٹھے نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ میں تمہارے بارے میں اللہ کے حکم سے ڈرتا ہوں، میں تمہارے بارے میں نظر بد سے ڈرتا ہوں۔ یعنی اکٹھے، اور میں اپنی بات بتاؤں، میری والدہ کی مجھے نصیحت ہوا کرتی تھی، کسی بھی شادی میں جا رہے ہیں، کسی بھی فنکشن میں جا رہے ہیں تو ہمیں بھائیوں کو اکٹھا نہیں بیٹھنے دیتی تھی، کہتے تھے اکٹھے جانا نہیں ہے، اکٹھے ایک جگہ پر بیٹھنا نہیں ہے، بہت بڑی گیدرنگ ہے الگ بیٹھو تاکہ تمہیں اکٹھے مطلب دیکھ کے کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ تو یہ نظر بد کا معاملہ جو ہے نا وہ تھوڑا اور قسم کا ہے، اس سے حفاظت پڑھائی کے ساتھ ساتھ ظاہری معاملات میں بھی کرنی پڑتی ہے۔ اس میں اب لوگ بہت سارے سوالات اٹھاتے ہیں اس پر، نہیں جی نظر سامنے ہی لگنی ہے، باقی لوگوں کو نہیں لگتی، تو ایسا نہیں ہے۔ جو چیز قرآن و حدیث نے بتا دی کہ ایسے ہوتا ہے تو ہوتا ہے، وہ ہوگا، اس پہ چونکے چنانچے اگر مگر نہیں کرنا، اس پہ سوالات نہیں اٹھانے کہ نہیں ہو سکتا ایسا نہیں۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایسے ہو سکتا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہو سکتا ہے، اور ہم نے مان لیا اور اس کے مطابق ہم نے اپنا علاج شروع کر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری اسپیشلی نظر بد کے حوالہ سے، وَيَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَضْرِبُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، سورہ قلم کی سیکنڈ لاسٹ آیت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں، وَيَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر آپ کو ایسے دیکھتے ہیں، لَيُدْرِكُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، وہ جیسے آپ کو اپنی نظر کے ساتھ ہی جو ہے وہ شکار کر لیں گے، یا آپ کو اپنی نظر کے ساتھ ہی اچک لیں گے، یعنی وہ اس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ اس پر کافی مفسرین نے مختلف آراء پیش کی اس آیت پر، اور اس پر کچھ ائمہ نے، کچھ مفسرین نے اس پر یہ بھی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس دور میں جیسے انہوں نے جادوگر جو ہے وہ اسپیشل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
جادو کروانے کے لیے ہائر کیا تھا، ویسے ہی انہوں نے نظر لگانے والا بھی کوئی مشہور بندہ ہائر کیا تھا۔ تفسیر طبری میں امام صاحب لکھتے ہیں کہ اس میں ان آیات میں جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ بندہ جو ہائر کیا گیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ نظر لگانے میں ایکسپرٹ تھا یا نظر مشہور تھا نا، اس کے بارے میں کس کی بڑی نظر لگتے تو اس کو بھی ہائر کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا کے نقصان پہنچایا جائے، لیکن خیر اللہ نے حفاظت کی۔ تو نظر بد سے پناہ مانگو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد سے پناہ مانگو۔ نظر بد جو ہے یہ اگر تقدیر پہ سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو نظر بد ہوتی ہے۔ نظر بد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی احادیث ملتی ہے ہم پڑھتے حیران رہ جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نظر بد جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو پہاڑ سے نیچے گرا سکتی ہے، انسان کو موت تک پہنچا سکتی ہے، موت تک۔ اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ نظر بد کا جو معاملہ ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کو پہاڑ سے نیچے گرا سکتی ہے اور یہ جو ہے انسان کو اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا سکتی ہے۔ تو نظر بد کا ایسا جو معاملہ ہے اس میں ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھی جس میں مجھے بہت حیران کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گے، اور میں پڑھ کے حیران ہو گیا۔ انبیاء جو تھے نا وہ نظر بد کے حوالہ سے بڑے سیریس رہتے تھے، بہت سیریس لیتے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹو جب تم بادشاہ کے دربار میں جاؤ، قرآن میں ذکر ہے، قرآن میں ان کی نصیحت جو ہے وہ ذکر ہے کہ تم نے جب بادشاہ کے دربار میں انٹر ہونا ہے تو تم نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا۔ کیوں نہیں ہونا؟ تم نے مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے، اکٹھے نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ میں تمہارے بارے میں اللہ کے حکم سے ڈرتا ہوں، میں تمہارے بارے میں نظر بد سے ڈرتا ہوں۔ یعنی اکٹھے، اور میں اپنی بات بتاؤں، میری والدہ کی مجھے نصیحت ہوا کرتی تھی، کسی بھی شادی میں جا رہے ہیں، کسی بھی فنکشن میں جا رہے ہیں تو ہمیں بھائیوں کو اکٹھا نہیں بیٹھنے دیتی تھی، کہتے تھے اکٹھے جانا نہیں ہے، اکٹھے ایک جگہ پر بیٹھنا نہیں ہے، بہت بڑی گیدرنگ ہے الگ بیٹھو تاکہ تمہیں اکٹھے مطلب دیکھ کے کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ تو یہ نظر بد کا معاملہ جو ہے نا وہ تھوڑا اور قسم کا ہے، اس سے حفاظت پڑھائی کے ساتھ ساتھ ظاہری معاملات میں بھی کرنی پڑتی ہے۔ اس میں اب لوگ بہت سارے سوالات اٹھاتے ہیں اس پر، نہیں جی نظر سامنے ہی لگنی ہے، باقی لوگوں کو نہیں لگتی، تو ایسا نہیں ہے۔ جو چیز قرآن و حدیث نے بتا دی کہ ایسے ہوتا ہے تو ہوتا ہے، وہ ہوگا، اس پہ چونکہ چنانچہ اگر مگر نہیں کرنا، اس پہ سوالات نہیں اٹھانے کہ نہیں ہو سکتا ایسا نہیں، نہیں 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 نہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایسے ہو سکتا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہو سکتا ہے اور ہم نے مان لیا اور اس کے مطابق ہم نے اپنا علاج شروع کر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری اسپیشلی نظر بد کے حوالہ سے، وَيَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَضْرِقُونَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، سورہ قلم کی سیکنڈ لاسٹ آیت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں، وَيَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر آپ کو ایسے دیکھتے ہیں، لَيُدْرِكُونَ بِأَبْصَارِهِمْ، وہ جیسے آپ کو اپنی نظر کے ساتھ ہی جو ہے وہ شکار کر لیں گے یا آپ کو اپنی نظر کے ساتھ ہی اچک لیں گے، یعنی وہ اس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ اس پر کافی مفسرین نے مختلف آراء پیش کی اس آیت پر، اور اس پر کچھ ائمہ نے، کچھ مفسرین نے اس پر یہ بھی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس دور میں جیسے انہوں نے جادوگر جو ہے وہ اسپیشل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروانے کے لیے ہائر کیا تھا، ویسے ہی انہوں نے نظر لگانے والا بھی کوئی مشہور بندہ ہائر کیا تھا۔ تفسیر طبری میں امام صاحب لکھتے ہیں کہ امام طبری لکھتے ہیں کہ اس میں ان آیات میں جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ بندہ جو ہائر کیا گیا تھا
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظر لگانے میں ایکسپرٹ تھا یا نظر مشہور تھا نا، اس کے بارے میں کس کی بڑی نظر لگتی ہے، تو اس کو بھی ہائر کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا کے نقصان پہنچایا جائے، لیکن خیر اللہ نے حفاظت کی۔ تو نظر بد سے پناہ مانگو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد سے پناہ مانگو۔ نظر بد جو ہے یہ اگر تقدیر پہ سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو نظر بد ہوتی ہے۔ نظر بد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی احادیث ملتی ہے ہم پڑھتے حیران رہ جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نظر بد جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو پہاڑ سے نیچے گرا سکتی ہے، انسان کو موت تک پہنچا سکتی ہے، موت تک۔ اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ نظر بد کا جو معاملہ ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کو پہاڑ سے نیچے گرا سکتی ہے اور یہ جو ہے انسان کو اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا سکتی ہے۔ تو نظر بد کا ایسا جو معاملہ ہے اس میں ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھی جس میں مجھے بہت حیران کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گے، اور میں پڑھ کے حیران ہو گیا۔ انبیاء جو تھے نا وہ نظر بد کے حوالہ سے بڑے سیریس رہتے تھے، بہت سیریس لیتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹو جب تم بادشاہ کے دربار میں جاؤ، قرآن میں ذکر ہے، قرآن میں ان کی نصیحت جو ہے وہ ذکر ہے کہ تم نے جب بادشاہ کے دربار میں انٹر ہونا ہے تو تم نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا۔ کیوں نہیں ہونا؟ تم نے مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے، اکٹھے نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ میں تمہارے بارے میں اللہ کے حکم سے ڈرتا ہوں، میں تمہارے بارے میں نظر بد سے ڈرتا ہوں۔ یعنی اکٹھے، اور میں اپنی بات بتاؤں، میری والدہ کی مجھے نصیحت ہوا کرتی تھی، کسی بھی شادی میں جا رہے ہیں، کسی بھی فنکشن میں جا رہے ہیں تو ہمیں بھائیوں کو اکٹھا نہیں بیٹھنے دیتی تھی، کہتے تھے اکٹھے جانا نہیں ہے، اکٹھے ایک جگہ پر بیٹھنا نہیں ہے، بہت بڑی گیدرنگ ہے الگ بیٹھو تاکہ تمہیں اکٹھے مطلب دیکھ کے کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ تو یہ نظر بد کا معاملہ جو ہے نا وہ تھوڑا اور قسم کا ہے، اس سے حفاظت پڑھائی کے ساتھ ساتھ ظاہری معاملات میں بھی کرنی پڑتی ہے۔ اس میں اب لوگ بہت سارے سوالات اٹھاتے ہیں اس پر، نہیں جی نظر سامنے ہی لگنی ہے باقی لوگوں کو نہیں لگتی، تو ایسا نہیں ہے۔ جو چیز قرآن و حدیث نے بتا دی کہ ایسے ہوتا ہے تو ہوتا ہے، وہ ہوگا، اس پہ چونکہ چنانچہ اگر مگر نہیں کرنا، اس پہ سوالات نہیں اٹھانے کہ نہیں ہو سکتا ایسا نہیں، نہیں 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 نہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایسے ہو سکتا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہو سکتا ہے اور ہم نے مان لیا اور اس کے مطابق ہم نے اپنا علاج شروع کر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری اسپیشلی نظر بد کے حوالہ سے، وَيَقَاتُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَدْرِكُونَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، سورہ قلم کی سیکنڈ لاسٹ آیت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں، وَيَقَاتُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر آپ کو ایسے دیکھتے ہیں، لَا يُدْرِكُونَ بِأَبْصَارِهِمْ، وہ جیسے آپ کو اپنی نظر کے ساتھ ہی جو ہے وہ شکار کر لیں گے یا آپ کو اپنی نظر کے ساتھ ہی اچک لیں گے، یعنی وہ اس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ اس پر کافی مفسرین نے مختلف آراء پیش کی اس آیت پر، اور اس پر کچھ ائمہ نے، کچھ مفسرین نے اس پر یہ بھی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس دور میں جیسے انہوں نے جادوگر جو ہے وہ اسپیشل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروانے کے لیے ہائر کیا تھا، ویسے ہی انہوں نے نظر لگانے والا بھی کوئی مشہور بندہ ہائر کیا تھا۔ تفسیر طبری میں امام صاحب لکھتے ہیں کہ امام طبری لکھتے ہیں کہ اس میں ان آیات میں جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ بندہ جو ہائر کیا گیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظر لگانے میں ایکسپرٹ تھا یا نظر مشہور تھا نا، اس کے بارے میں کس کی بڑی نظر لگتی ہے، تو اس کو بھی ہائر کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا کے نقصان پہنچایا جائے، لیکن خیر اللہ نے حفاظت کی۔ تو نظر بد سے پناہ مانگو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد سے پناہ مانگو۔ نظر بد جو ہے یہ اگر تقدیر پہ سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو نظر بد ہوتی ہے۔
نظر بد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی احادیث ملتی ہیں ہم پڑھتے حیران رہ جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نظر بد جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو پہاڑ سے نیچے گرا سکتی ہے، انسان کو موت تک پہنچا سکتی ہے، موت تک۔ اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ نظر بد کا جو معاملہ ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کو پہاڑ سے نیچے گرا سکتی ہے اور یہ جو ہے انسان کو اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا سکتی ہے۔ تو نظر بد کا ایسا جو معاملہ ہے اس میں ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھی جس میں مجھے بہت حیران کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گے، اور میں پڑھ کے حیران ہو گیا۔